اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ سامعین کرام، یقیناً آپ لوگ اس بات سے واقف ہے کہ آج آپ کی خدمت میں گرین آئلینڈ یوتھ فورم، جو گرین آئلینڈ ٹرسٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور اس طرح کے کئی ذیلی ادارے گرین آئلینڈ ٹرسٹ کے زیر تحت کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور عرصہ دراز سے مختلف انداز سے علمی اعتبار سے بالخصوص و تربیتی اعتبار سے بھی مختلف قسم کے پروجیکٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس میں سے گرین آئلینڈ یوتھ فورم، جن کا ایک پروجیکٹ جو سالانہ اس انداز سے کہ ہر سہ ماہی کے اوپر ایک کتاب بک ریڈنگ کمپٹیشن کے عنوان سے شائع کرتا ہے، اور پورے پاکستان میں اس کا فزیکل ٹیسٹ ہوا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن ٹیسٹ کی بھی جو ہے وہ سہولت موجود ہے، اور چونکہ آن لائن ٹیسٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کووڈ کے زمانے میں لوگوں نے بخوبی اس بات کو جان لیا اور اس طرح کی پریکٹس میں رہے کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں اگر کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو دنیا کے مختلف علاقے کے لوگ اور مومنین اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے گرین آئلینڈ یوتھ فورم نے اگرچہ کہ کووڈ کے زمانے سے پہلے ہی آن لائن آپشن بھی آن کر دیا تھا، اور اس کے تحت وہ تمام افراد جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں اور اگر اس پروجیکٹ میں اس پروسیس کے اندر شریک ہو کر حصہ لینا چاہتے ہیں تو وہ کتاب کو آن لائن جو PDF کی صورت میں ہوتی ہے یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں رجسٹرڈ ہو کر امتحان کے دن اس کے امتحان میں شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو کتب بینی یعنی کتاب کے پڑھنے کے شوق کو بیدار کرنے کا سلسلہ ہے۔ اگرچہ کہ کتاب اپنے حجم سے 50 صفحوں کی بھی ہو سکتی ہے اور 500 صفحوں کی بھی ہو سکتی ہے، مگر ہماری قوم چونکہ پڑھنے کے سلسلے میں باقی تمام اقوام سے بہت پیچھے رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، بالخصوص مومنین کرام جو آل محمد سے اپنا ایک تعلق بیان کرتے ہیں، ان سے ایک محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو آل محمد کی تعلیمات میں علم حاصل کرنے اور طلب علم کے لیے جس قدر تشویق دلائی گئی ہے، جس قدر شوق دلایا گیا ہے، اتنا دنیا کے کسی مذہب اور کسی فرقے میں شوق نہیں دلایا گیا۔ چاہے ہمارے پاس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت ہو کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر بہت ساری چیزوں میں مردوں اور عورتوں کے اعتبار سے مختلف قسم کے احکامات میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا جہاد مردوں پہ واجب ہے، عورتوں پہ نہیں، نماز دونوں پر واجب ہے، حج کے اعتبار سے مسائل ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے علم وہ فریضہ ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم نے کسی عمر کی کوئی قید نہیں دی، کسی علاقے کی کوئی قید نہیں رکھی، کسی رنگ کی کوئی قید نہیں ہے، اور جنس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر پیغمبر اکرم نے علم کے طلب کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ حتیٰ یہ کہ چاہے فقہی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے ہر مرجع نے اپنی توضیح المسائل کے پہلے چیپٹر میں اس بات کو لکھ دیا کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہے کہ جو مبتلا بے مسائل ہے وہ اس کا علم رکھتا ہو، اور پھر قرآن مجید کی آیت بھی جو ابتداءً تلاوت بھی کی گئی، اس میں یہی پیغمبر پروردگار عالم کا ارشاد ہے، اور پروردگار عالم نے سوال کر کے توجہ دلائی ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے وہ فرد جو علم حاصل کرنے والا ہے اور جس نے علم حاصل نہ کیا ہو، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور عالم کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے کہ کسی کے سر پر امامہ ہو یا دوش پر ابا ہو تو وہی عالم ہے۔ ایک مسئلے کو بھی اگر آپ جان لیتے ہیں تو آپ اس ایک مسئلے کی نسبت عالم کہلاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ابو علی سینا کا واقعہ بھی ملتا ہے جو مشہور ان کی نسبت سے کہ غالباً وہی تھے کہ بستر مرگ پہ تھے، اور سرحان البیرونی یا کوئی اور فرد آتا ہے، اس وقت جب وہ سکرات کے عالم کے قریب ہوتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کہا اس وقت ابو علی سینا پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہا میں ایک مسئلے کا عالم بن کر اس دنیا سے جانا بہتر سمجھتا ہوں اس مسئلے کی نسبت جاہل مر جانے سے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے دی، اور جب تک ہم ان تعلیمات پہ عمل کرتے رہے، کتابوں سے ہمارا رشتہ رہا، احادیث اور علوم آل محمد سے ہم آراستہ رہے، دنیا میں ترقی کرتے رہے۔ لیکن جس قدر ہم اس میدان میں پیچھے جاتے رہے، اسی قدر ہمارے اختلافات اور ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا رہا۔ اسی بات کے پیش نظر گرین آئلینڈ نے پچھلے تقریباً 10 سال سے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے
کہ ہر 3 یا 4 مہینے پر ایک کتابچہ جو تقریباً 60 70 80 صفحوں پر مشتمل ہوتا ہے شائع کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مومنین و مومنات جو 12 سال یا اس سے زائد کے افراد ہیں وہ اس کتاب کو خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ 1 مہینے کا تقریباً ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کا، اس کے بعد اس کا فزیکل اور آن لائن ٹیسٹ میں وہ اپیئر ہوتے ہیں، تاکہ جو پڑھی ہوئی معلومات ہے وہ ایک انداز سے انسان سیلف چیک کر پائے اپنے آپ کو، کیا وہ ذہن نشین بھی ہو گئی ہے، وہ معلومات سمجھی بھی گئی ہے یا نہیں صحیح سمجھی گئی ہے۔ اپریسیشن کے لیے یقیناً جو علم حاصل کیا ہے یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اور بہت ساری جگہوں پر یہ انسانی طبیعت ہے کہ انسان لالچ کے اندر یا کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کسی پروجیکٹ میں شامل ہونے کی طرف زیادہ ترغیب رکھتا ہے۔ ہم نے بھی صرف ایک شوق بیدار کرنے کی حد تک کچھ کیش انعامات کا اعلان کیا ہوتا ہے، ورنہ حقیقی طور پر جو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کی جزا اسے خدا اور اہل بیت کی بارگاہی سے مل سکتی ہے۔ لیکن چھوٹے موٹے کیش انعامات ہوتے ہیں تاکہ یہ سلسلہ بڑھتے رہے، بچوں میں شوق رہے اور والدین اپنے بچوں کو اس جانب لے کر آئے، اگرچہ کہ اس میں والدین کو اپنی بچوں کے ساتھ خود شریک ہونے کی ایج رکھی گئی ہے۔ 12 سال اور اس سے زائد کا مطلب یہ کہ ایک گھر کے اندر اگر دادا مثال کے طور پہ 60 سال کے ہیں، بیٹا ان کا گھر کے اندر مثال کے طور پہ 45 سال کا ہے، بچہ فرض کرے کہ ان کا 15-20 سال کا ہے، یہ ایک فیملی پروگرام ہے کہ ہم اسے فیملی کی صورت میں بک ریڈنگ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سوالات کر کے ایک دوسرے کے شوق میں اور ایک دوسرے کے علمی اعتبار سے چیک کر سکتے ہیں۔ اور امتحان کے وقت بہرحال ہر ایک نے اپنا اپنا امتحان انفرادی طور پہ دینا ہے، تاکہ مقصد جو ہے کہ خود کچھ پڑھ کر سمجھا یا نہیں سمجھا یہ پورا ہو پائے۔ یہ سلسلہ کہ جس کے تحت مختلف کتابچے، یہ 23واں ایڈیشن ہے، 23rd ایڈیشن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک اس کتاب کو ملا کر ٹوٹل 23 کتابیں لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے مختلف عنوانات پر۔ سب سے پہلی کتاب جو ہماری شائع ہوئی تھی وہ صلح امام حسن علیہ السلام کے اوپر تھی۔ اس کے بعد شہزادی کونین کی سیرت پر مختلف عنوانات اور مختلف رخوں سے کتاب آتی رہی، جیسے مثالی خاندان، غمگین داستان، ولایت اور عصمت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر۔ اس کے علاوہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر کتاب آئی، امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت پر آئی، امام رضا علیہ السلام کی سیرت پر آئی۔ مباہلے کے واقعے کے اوپر ایک الگ سے کتابچہ پوری داستان کے ساتھ شائع کیا گیا۔ اس کے علاوہ ولایت امیر المؤمنین غدیر کے عنوان سے یہ کتاب آئی۔ محسنان اسلام کے عنوان سے ایک مختصر کتابچہ شائع ہوا تھا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہما کی سیرت پر۔ اور پھر اس کے بعد زیارت امام حسین پر امام حسن مجتبیٰ کی سیرت پر ایک الگ سے کتاب شائع ہوئی، اور ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر معراج بشریت کے عنوان سے کتاب شائع ہوئی۔ آج جس کتاب کا کتب بینی کے اعتبار سے ترغیب مطالعہ پروگرام جو بک ریڈنگ کمپٹیشن کا پرائز یا جس کا رزلٹ اناؤنس کرنا ہے، اس کتاب کا عنوان تھا ملکۃ العرب سیدہ خطیۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ اس کا حصہ اول تھا۔ یقیناً اس کے بعد جب حصہ اول لکھا ہے تو حصہ ثانی بھی 3 مہینے کے بعد تقریباً ربیع الثانی کے مہینے میں، دسمبر کے مہینے کے اندر یہ کتاب شائع ہو کر عوام الناس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ آپ لوگوں سے یہی عرض ہے کہ ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ آل محمد کے علوم کو، ان کی سیرت سے متعلق گفتگو کو اور باتوں کو لوگوں تک پہنچائے۔ آپ کی جانب سے اس بات کی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اسے اور لوگوں تک پہنچانا ہے، خود بھی شریک ہونا ہے، تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے آگاہ ہو اور ان کی فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزار سکے۔ اس کتاب کی حد تک جو بات کرتے ہیں، تقریباً 1271 کتابیں جو ہے وہ پبلک نے ہم سے ان کتابوں کو خریدا پورے پاکستان میں۔ پورے پاکستان کا مطلب ہے کہ کراچی کے مختلف علاقے جیسے لانڈی ہے، اس کے علاوہ محمود آباد ہے، کھارادر ہے، سولجر بازار ہے، انچولی ہے، منگو پیر کا علاقہ ہے، کورنگی کا علاقہ ہے، اورنگی کا علاقہ ہے، یہ مختلف علاقوں کے اندر ان کتابوں کو بلدیہ کے اندر کتابیں بھیجی گئی، سینٹرز بنائے گئے، ایک ہی دن اس کا امتحان رکھا گیا اور ایک ہی وقت کے اندر سارے، اگرچہ کہ اس وقت حالات ناساز تھے، بارشوں کی وجہ سے پورا ملک ڈسٹرب تھا، لیکن کوشش کی گئی کہ اسی دن جو ہے وہ کتاب کا امتحان لیا جائے، اور سینٹرز کو جو اس بات کی ہدایت تھی کہ تھوڑا بہت ٹائم میں اگر آگے پیچھے ہو تو بھی اس کو ریلیکسیشن دی جائے۔ یہ کراچی کے تک کی بات ہوئی، اس کے علاوہ لاہور میں، اس کے علاوہ ملتان میں، اس کے علاوہ گجرانوالہ میں، ملک وال کے اندر، گلگت، بلتستان، ان مختلف قسم کے پاکستان کے شہروں کے اندر بھی
امتحانات کو رکھا گیا تھا، پنڈی اور اسلام آباد بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے 1271 لوگوں نے ہم سے یہ کتابیں لی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے، ہر آدمی اپنی کوشش کے اندر کامیاب نہیں ہوتا، مشکلات آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور مصروفیات آ جاتی ہے۔ اس اعتبار سے 758 لوگ امتحانات میں اپیئر ہوئے، تو یہ فگر تھی۔ اور آن لائن رجسٹریشن اس کے اعتبار سے 68 افراد نے آن لائن ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ امتحان دینے کے لیے 56 افراد اس میں سے شریک ہوئے۔ ہم نے اس دفعہ تھوڑا سا کرائٹیریا چینج کیا اور تھوڑا سا سطح کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ ضروری بھی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگوں کے ہاتھ میں، یعنی لوگ علمی اعتبار سے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ممکن ہے کہ ہمارے اینسسٹرز کی بات کی جائے تو وہ اتنی پڑھائی لکھائی کی طرف نہیں تھے، مگر اس کے بعد ہم الحمدللہ اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ کریں تو وہ پڑھے لکھے، اور آج ہم اپنی نسل کی بات کریں تو ہمارے یہاں پر دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی اب پڑھائی، علم، رشد بڑھتا جا رہا ہے۔ میڈیا کا دور ہے، وہ تمام افراد بھی جو کم علم بھی ہے میڈیا کے ذریعے سے اب کافی حد تک معلومات رکھتے ہیں۔ تو ہم نے 33% سے، جو 30 میں سے 10 نمبر لینے والی ایک کرائٹیریا تھا انعام حاصل کرنے کے لیے، اسے بڑھا کر اب 50% تک کر دیا۔ یعنی 30 میں سے اگر 15 نمبر آپ نے لیے ہیں تو انعام حاصل کر پائیں گے، اور اس اعتبار سے 50% یعنی 758 لوگ اپیئر ہوئے تھے ایگزامینیشن میں، 543 افراد نے تقریباً اس کے اندر 50% یا اس سے زائد نمبر حاصل کر کے اپنے آپ کو انعام کا حقدار بنایا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس دفعہ ایک اور کرائٹیریا میں اضافہ کیا کہ جن لوگوں نے 80% یا اس سے زیادہ نمبر لیے ان کے انعامات کی حد بھی بڑھا دی۔ پہلے 33% اور اس سے اوپر لینے والے تمام افراد کے درمیان یکساں انعام ہوتا تھا کہ ہر نمبر کے عوض 10 روپے کا انعام دیا جاتا تھا۔ اب 50% یا اس سے زیادہ میں 80% تک اگر کسی نے نمبر حاصل کیے تو انہیں 10 روپے انعام ملے گا، لیکن 80% سے زیادہ جن لوگوں نے نمبر حاصل کیے، جو تقریباً 30 میں سے 24 نمبر یا اس سے زیادہ ہے، تو ان کا انعام ہم نے ڈبل کر دیا ہے۔ اب 10 روپے نہیں، ہر نمبر کے عوض انہیں 20 روپے انعام دیا جائے گا۔ تو 50% تقریباً یا اس سے زیادہ کی بات کی جائے تو ٹوٹل 543 لوگ تھے جو شریک ہونے والے امتحانات کے اعتبار سے 60% سے زیادہ۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو امتحان میں شریک ہوا ان میں 60% سے زیادہ لوگ کامیاب ہوئے 50% زیادہ نمبر لے کر، یعنی وہ انعام کے حقدار قرار پائے۔ اور اگر ہم بات کریں کتنے لوگوں نے 80% یا اس سے زیادہ نمبر لیے تو وہ تقریباً 758 میں سے 280 افراد تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 35% اور اس سے زیادہ لوگوں نے 80 نمبر یا اس سے زیادہ نمبر جو ہے وہ حاصل کیے، اور یوں وہ فی نمبر 20 روپے کے انعام کے حقدار قرار پائے۔ یہ ہے فزیکل۔ اب ہم آتے ہیں آن لائن کی طرف۔ اس کا رزلٹ تو اور بھی خوش آئند ہے اور بڑا امپریسو رزلٹ ہے، کیونکہ آن لائن کے اندر 90% اور اس سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والوں کو انعام دیا جائے گا، کیونکہ ان کا ٹائم بھی تھوڑا سا زیادہ ہے۔ فزیکل امتحان کے اندر ایک فرد کو خود سینٹر تک پہنچنا ہوتا ہے اور دیے گئے اسپیسیفک ٹائم 12 بجے پیپر کے لیے آنا ہوتا ہے اور خود آنا ہے۔ آن لائن کے اندر آپ کے پاس 12 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، جو کہ پہلے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا تھا، انشاءاللہ اگلی بار سے اس کو 12 گھنٹے تک ریسٹرکٹ کر دیا جائے گا۔ تو 12 گھنٹے میں وہ کسی وقت بھی اپیئر ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ شریک ہوتے ہیں، ٹائم زون ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ 12 گھنٹے دینا پڑ رہے ہیں۔ لیکن 12 گھنٹے میں جب بھی وہ اپیئر ہوگا اس کے پاس 1 گھنٹہ ہی ہوگا اپنا پیپر دینے کے لیے۔ تو 90% اس سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والوں کو ہی انعام دیا جائے گا، اور وہ 27 مارک ہے، 30 میں سے 27 مارکس لینے والا انعام کا حقدار بنے گا۔ اور اس اعتبار سے 56 لوگ جو امتحان میں اپیئر ہوئے، 56، اس میں سے 36 لوگوں نے، جو کہ 60% سے ابو کا کرائٹیریا بنتا ہے، 60% لوگوں نے 90 نمبر اور اس سے زیادہ نمبر حاصل کیے۔ اب دیکھیں اس اعتبار سے بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو پڑھنے والے افراد ہیں وہ یقیناً جو ہے اس امتحان میں کامیابی کے ساتھ نمبر حاصل کرتے ہیں۔ آن لائن اور فزیکل دونوں کے درمیان کامن انعام سے ہٹ کر ہمارے پاس مزید جو ہے وہ فزیکل کے اندر 5 انعامات ہوتے ہیں، جو ہم بیلٹ کے ذریعے سے سب سے زیادہ نمبر دینے والوں کے درمیان بیلٹ کراتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام 10,000 روپے کا کیش ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ 100% نمبر ایسا ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی 30 میں سے زیادہ لوگ 29 نمبر حاصل کر پاتے ہیں، کبھی 28 نمبر،
لیکن اس بار ایسے افراد کے جنہوں نے فزیکل امتحان کے اندر 30 میں سے 30 نمبر حاصل کیے، ایسے لوگ 8 ہیں، اور ان 8 لوگوں کے درمیان ایسے لوگ 5 ہیں۔ 5 لوگوں کے درمیان قرآن اندازی ہوگی، اور یہ 5 بیلٹ کے ذریعے سے خصوصی انعامات ان کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ فزیکل انعامات کے درمیان چونکہ 3 انعامات ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 3 پوزیشنز کے انعامات کے اندر 10,000 روپے، آن لائن میں 3 ہیں، ٹھیک ہے، 10,000، سیکنڈ کے لیے 7,500 اور تھرڈ کے لیے 5,000، یہ ہے آن لائن۔ اور فزیکل کے لیے 5 پوزیشنز ہوتی ہے، 10,000 روپے فرسٹ انعام کے لیے، سیکنڈ نمبر کا بیلٹ کے ذریعے سے جو ہائیسٹ نمبر حاصل کرنے والا ہے اس کو انعام ملتا ہے 8,000 روپے، تھرڈ پوزیشن والے کو 6,000 روپیز، فورتھ پوزیشن والے کو 5,000 روپیز، اور ففتھ پوزیشن والے کو 2,500 روپے۔ تو اس طرح سے ہم فزیکل سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فزیکل انعام جو تقریباً 5 لوگ جنہوں نے 30 میں سے 30 نمبر حاصل کیے ان کے درمیان ہم قرآن اندازی کریں گے۔ یہ ہمارے سامنے فزیکل انعام حاصل کرنے والے 5 لوگوں کے جو ہے وہ نام موجود ہے، جس میں سے ہم پہلا قرعہ اٹھا رہے ہیں جو کہ 2,500 روپے کے لیے اٹھایا جائے گا۔ 2,500 روپے کے لیے پہلا قرعہ جو ہم نے اٹھایا ہے، دیکھتے ہیں کہ 30 میں سے 30 حاصل کرنے والا یہ سب پہلا فرد ہے کہ 5th پوزیشن کے لیے 2,500 روپے ان کا انعام ہے۔ رجسٹریشن نمبر ان کا 199 ہے۔ اور یہ بات بیان کر دی جائے، اس بار مرد اور خواتین کی تخصیص ختم کر دی گئی ہے، آن لائن میں بھی فزیکل میں بھی مردوں اور خواتین دونوں کا ملا کے رزلٹ رکھا گیا ہے، اور یہ بیلٹ کے انعامات بھی اسی طرح سے یکساں دیے جائیں گے۔ تو پہلا انعام پہلا خوش نصیب مرد حضرات میں سے قرار پایا ہے، اور ان کا نام ہے بلال کیسر ضامن علی۔ بلال کیسر ضامن علی 5th پوزیشن ان کی قرار پائی ہے، اور لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ 30 میں سے 30 نمبر انہوں نے حاصل کر کے 2,500 روپے کا انعام حاصل کیا ہے۔ اب ہم آئیے دوسرا انعام حاصل کرنے کے لیے، یعنی جو پوزیشن چونکہ ہم ریورس چلا رہے ہیں تو یہ 4تھ پوزیشن کے لیے ہم بیلٹ اٹھا لیں۔ 4تھ پوزیشن کے لیے یعنی تقریباً 5,000 روپے کا یہ انعام جس خوش نصیب کے نام پہ نکلے گا۔ فیمیل خاتون جو ہے وہ شریک ہونے والے امتحان کے اندر جو 4تھ انعام ان کا نکلا ہے، رجسٹریشن نمبر ان کا ہے 371۔ خاتون ہے، ان کا نام ہے کوثر فاطمہ اسماعیل حسین، محمود آباد سے ان کا تعلق ہے، یعنی کراچی سے تعلق ہے۔ پہلا انعام جو 5th پوزیشن حاصل کیا وہ لاہور سے تھے بلال کیسر، اور 4تھ پوزیشن جو ہے وہ جس خاتون کی آئی ہے وہ کوثر فاطمہ اسماعیل حسین، محمود آباد کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ اس اعتبار سے 5,000 روپے کا انعام کی خوش نصیب خاتون قرار پائی۔ تیسرا انعام جو 6,000 روپے کا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ مرد و خواتین میں سے اور پاکستان کے کس علاقوں سے جو ہے وہ یہ خوش نصیب قرار پاتا ہے۔ تیسرا انعام 6,000 روپے کے لیے، یہ بھی خاتون ہے، B47 ان کا رجسٹریشن نمبر ہے، نام ہے ان کا فاطمہ کنیز عبداللہ، اسکردو بلتستان سے ان کا تعلق ہے۔ اسکردو بلتستان سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون 6,000 روپے کا انعام کی حقدار قرار پائی ہے۔ پہلا انعام لاہور، دوسرا انعام کراچی، اور تیسرا انعام اسکردو بلتستان۔ سیکنڈ انعام چونکہ ہم الٹی گنتی چل رہے ہیں تو سیکنڈ انعام جو 8,000 روپے کا انعام ہے، اور اس انعام کے حقدار قرار پائی یہ خاتون ہے، وہ بھی B46 ہے، فاطمہ بطول محمد حسن ان کا نام ہے، اسکردو بلتستان سے ان کا تعلق ہے۔ یوں اسکردو سے اب تک 2 پوزیشنز جو ہے وہ نکل چکی ہے، ایک 3rd پوزیشن اور ایک 2nd پوزیشن، اور یوں 8,000 روپے کا انعام کی حقدار قرار پائی محترمہ فاطمہ بطول محمد حسن اسکردو سے۔ اور ایک ہی پرچی رہ گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ پرچی پاکستان کے کس علاقے سے قرار پاتی ہے۔ لاہور، یعنی جو 5th پوزیشن تھی وہ بھی لاہور سے تھی، اور 1st پوزیشن بھی جو ہے وہ لاہور سے قرار پائی، اور یہ فیمیل خاتون ہے، ان کا نام رباب عادل رضا، محترمہ رباب عادل رضا پہلی پوزیشن حاصل کر کے بیلٹ کے ذریعے سے 10,000 روپے انعام کی حقدار قرار پائی۔ یوں یہ فزیکل امتحانات میں 100 میں سے 100% یعنی 30 نمبر کے درمیان 5 بیلٹ قرار پائی۔ اب آتے آن لائن جو 3 پوزیشنز ہیں، بیان کیا گیا کہ 8 لوگوں نے اس میں 30 میں سے 30 نمبر حاصل کیے۔ 3 پوزیشن سے اس اعتبار سے 3 انعامات ہیں، پہلا انعام 10,000 کا، دوسرا انعام 7,500 اور تیسرا انعام 5,000۔ تیسرے انعام کے لیے ہم بیلٹ کرتے ہیں 5,000 روپے، آن لائن ہے، 58 افراد تھے جن میں سے 8 لوگوں نے
30 میں سے 30 نمبر لیے، اور یہ تیسرا انعام 5000 روپے OA14 میل ہے، وسیع رضوی مقبول عباس نام ہے ان کا، یعنی میل تیسرا انعام کا حقدار قرار پائے آن لائن کمپٹیشن کے اندر۔ وسیع رضوی مقبول عباس 30 میں سے 30، کراچی سے ان کا تعلق ہے، یوں 5000 روپے کا تھرڈ پوزیشن آنے کے اعتبار سے ان کا انعام قرار پاتا ہے۔ سیکنڈ پوزیشن کے لیے ہم بیلٹ کر رہے ہیں، اب 7 پرچیاں ہیں، دیکھتے ہیں کہ 7 میں سے کون خوش نصیب قرار پاتا ہے۔ سیکنڈ پوزیشن ہے OA یعنی آن لائن اٹیمپٹ 47 نمبر ہے ان کا، اور خاتون ہے، ان کا نام ہے بلکہ میل ہے، سمی مرتضیٰ مقبول عباس۔ سمی مرتضیٰ مقبول عباس کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کر کے انہوں نے 7500 روپے کا انعام حاصل کیا ہے۔ اور اب 6 میں سے ایک پرچی نکلے گی، اور ایک پرچی جو ہے وہ 10,000 روپے انعام جو ہے وہ اس کا حقدار قرار پائیں گے۔ خاتون ہے، سیدہ بطول فاطمہ سید ناصر حسین رضوی، آن لائن اٹیمپٹ میں ان کا 40 نمبر تھا رجسٹریشن کا۔ سیدہ بطول فاطمہ سید ناصر حسین رضوی یہ 30 میں سے 30 نمبر حاصل کر کے فرسٹ انعام کی حقدار قرار پائی ہے، اور یوں 10,000 روپے کیش جو ہے وہ ان کے لیے انعام جو ہے وہ اس کا اناؤنس کیا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ بیلٹ کے انعامات جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ کل سنڈے 14 اگست اور انشاءاللہ 15 اگست سے منڈے 15 اگست سے جو ہے وہ 16 اگست منڈے کے دن سے جو ہے وہ کامن انعام جو ہے وہ اس کا آپ ادارے سے کانٹیکٹ کر کے لے سکتے ہیں۔ وہ تمام افراد جو پاکستان کے دیگر شہروں سے جن کا تعلق ہے وہ جو ہے وہ اپنے نمائندوں سے وہاں سے انعامات حاصل کریں گے۔ جو کراچی میں شریک ہونے والے افراد ہیں، سینٹرز والے لوگوں کو سینٹرز کے نمائندوں کے ذریعے سے انعام دیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے انڈیویجولی طور پہ رجسٹریشن کروائی ہے، چاہے آن لائن چاہے فزیکل، وہ اپنے انعامات جو ہے وہ انشاءاللہ پیر کے دن سے ادارے سے کانٹیکٹ کر کے صبح 11 بجے سے لے کے شام کو تقریباً 7 بجے تک اپنے انعام حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہمیں محمد و آل محمد کے صدقے میں آل محمد کے علم کو حاصل کر اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔